الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، قرآن کریم کی اس مبارک سورہ تکویر اور مکی سورت ہے. وہ ابتدائی آیت اذا الشمس کورت سے شروع ہوتا. سلسلے کی جتنی آیتیں پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے یہاں تک جو پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ابتدا سے لے کر ان آیتوں کے آخری حصے تک ہر ایک آیت ایک بہت بڑے حادثہ، بہت بڑے پیش آمد اور بہت عظیم صورتحال کا منظر پیش کر لیتا ہے. بہت سارے آپ نے مشاہدے کریں. اب یہاں دیکھیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس وقت جب صحیفے پھیلائی جائیں، منتشر کیے جائیں اور صحائف کا انتشار ہوگا. صحائف یا صحف دراصل وہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے نامہ اعمال ہیں کہ اس میں ہماری حرکات و سکنات تحریر اور مکتوب ہوتی ہے. اور وہ صحیفہ یا صحف دراصل وہ ہے کہ ہماری لکھی ہوئی کتاب یا کتابچے ہوتی ہیں، ہمارے لکھے ہوئے اس طرح کہ ان میں جو کچھ ہے اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے. ہماری باتیں، ہماری حرکات، ہمارے نشست و برخاست، بول چال، لین دین، رفت و آمد ہم کر لیتے ہیں. فرشتگان کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے امر اور حکم سے انتہائی دیانت اور پاکیزگی کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے کہتے اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو وہ بالکل نوٹ فرما دیتے ہیں، اور وہی کچھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں موجود ہوتا ہے. اور قیامت کے دن وہی صحیفہ اور اعمال بنی آدم کے اندر منتشر کیے جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اس کا عمل نامہ دے دیا جائے گا. جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ سرمنی ہو اسکول کی رزلٹ دینے کی تقریب ہوتی ہے. ہر ایک آ کر کے اپنے نتائج کا جو ان کے ورق ہوتا ہے یا صحیفہ سمجھ لیں اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اب جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس مارک شیٹ میں وہ دراصل ہیں اس آدمی کے محنت اور قابلیت کے نتائج. اب یہاں جو فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ وہی صحیفے ہیں جن کے بارے میں ہمیں آج اللہ رب العزت کی طرف سے برحذر فرمایا گیا ہے کہ یہ دن بھی آ رہا ہے، یہ موقع بھی آ رہا ہے. آپ اس موقع کی طرف جا رہے ہیں
آپ کی تیاری کس حد تک ہے، کس نوعیت کی ہے، آپ اپنے آپ سے کبھی کبھار پوچھ تاچھ بھی کر لیا کریں، اپنا ایک خود احتسابی نظام قائم کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو کچھ آپ لکھوا رہا ہے، جو کچھ آپ لکھوا رہے اور تحریر کروا رہے ہیں، وہ آپ کی بس کی کوئی بات ہے یا آپ کی استطاعت اور حیثیت سے بڑھ کر. خیر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. ایک مرحلہ وہاں پر ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ جو آسمان ہے اس کو بھی اپنے علاقے سے، اپنے حدود سے، اپنے دائرے سے اکاڑ کر دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماء. اس دن زمین بھی یہ نہیں ہوگی، آسمان بھی یہ نہیں ہوگا. وبرزوا للہ الواحد القہار. تمام انسان، بنی آدم کا اولی انسان سے لے کر آخری انسان تک رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، بے بس، بے اختیار. تو اس دن صحیفے بھی نشر کیے جائیں گے، اور انداز پر یہ ہوگا کہ دو قسم کے، اور بلکہ 2 یا 3 قسم کے لوگ سمجھ. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور انہیں سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا. بڑے بڑے فرعونہ، فرعون اور اس جیسے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے کفر میں، اللہ کی دشمنی میں، ان کے لیے کیا وزن اعمال. انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں نبیوں کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں گے. لیکن عمومی طور پر یہ ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے سپرد کیے جائیں گے. تو یہ 2 طبقہ ہوں. کسی کو احترام کے ساتھ دائیں ہاتھ میں ادب اور تمیز کے ساتھ تما دیا جائے گا کہ جناب عالی یہ آپ کے مارک شیٹ ہے. اور بہت سارے لوگوں کو پیچھے سے، یعنی رخ فرشتگان کرام ان کی طرف نہیں کریں گے، اس کے رخ کی طرف نہیں بلکہ پیچھے کی طرف سے اس کے ہاتھ پکڑ کے یہ نامہ اعمال اسے دے دیے جائیں گے. اور وہاں ہر انسان پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، اور جو کچھ اس کے نامہ اعمال میں ہے، اس نامہ اعمال میں موجود ہر ایک بات کو خود سمجھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے، یاد بھی آ جاتا کہ یہ کام میں نے واقعی پڑھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اور بھی ہوں گے مناظر. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. اور جو جہنم ہے اس کو مزید برافروختہ کر دیا جائے، اس کی تپش اور حرارت بڑھا دی جائے، اس کے آگ کے شعلے اور بھی بلندی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے جائیں، بے لگام ہونے کی کوشش کرتے. ہاں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اس دن جنت کو بھی قریب لایا جائے گا، اور قابل مشاہدہ بھی ہوگا جو اہل ایمان ہیں، تاکہ ان کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہے. اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی اس زندگی میں نافرمانی میں ہمیشہ پہل کی ہے، بغاوت کے حدود کا پرواہ نہیں کیا ہے، تاکہ ان کو بھی منتہی نہ ہونے والی حسرت مل جائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. یہ تمام مراحل درپیش ہیں جیسا میں نے عرض کیا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے لے کر یہاں تک جو ہم نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. یہ تمام کے تمام حوادث، حالات درپیش ہیں مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ہمارے اولاد اور آنے والے نسلوں کو بھی. اس لیے ہوشیار رہیے، بیدار رہیے، اپنے قول و فعل سے اپنے رب کی رضا تلاش کیجیے، اللہ کی رحمتوں کے اپنے آپ کو حقدار بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ نے زندگی کی سعادت دی ہے، اور پھر بطور خاص ان حضرات اور خواتین
جو کلمہ اسلام سے اللہ رب العزت نے انہیں وابستہ کی ہے، اس قرآن سے چمٹ جائے، قرآن کو آگے کر لیں، قرآن کی احکامات کو ایک ایک کر کے اس کی پائبندی کی کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کی صدار اور سعادت ہمیں نصیب ہو۔ انہیں معروضات پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ چند ٹوٹی ٹوٹی باتوں کو ہمارے والدین اور اساتذہ اور اعزاء کرام کی نیکیوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔